السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے میری مدد مانگ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہاتھ خالی واپس چلے جائیں اللہ کو شرم آتی ہے۔ سوالی کو رد کرنا اللہ ایسا نہیں کرتا، سائل کو نہ سننا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اور کسی کی ضرورت کو پورا نہ کرنا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب جب کسی نے خلوص دل سے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا۔ عام طور پہ ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قبول کرتا ہے، ولیوں کی اللہ قبول کرتا ہے، صالحین کی قبول کرتا ہے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بس ایک سوچ اور خیال ہے، نہیں تو وہ 3 بندے جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، وہ مزدور لوگ تھے۔ وہ اپنی بستی سے شہر کی طرف جا رہے تھے کہ شہر میں کوئی مزدوری ملے گی، کچھ ہاتھ آئے گا، واپس اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے۔ ویسے تو مزدور بھی اللہ کا ولی، القاسب حبیب اللہ ترجمہ کیا جاتا ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ مزدور اللہ کا محبوب ہے۔ بارش آئی راستے میں، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، پتھر گرا، غار کا منہ بند۔ 3 لوگ ہیں، تینوں ہی اندر ہیں، آپس میں بات پتہ کیا کرتے ہیں؟ عفل اثر و وقع الحجر، پتھر گر پڑا ہے، ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی، ہٹایا اسے نہیں جا سکتا۔ اور پیچھے ہمارے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے ادھر تک آئیں گے، اس کا امکان بھی نہیں ہے، بارش آئی ہے، قدموں کے نشانات مٹ گئے۔ انہوں نے ایک ہی قسم کی دعا کی ہے، مختصر سے، کوئی لمبی چوڑی نہیں۔ عمل رکھا اللہ کے سامنے، اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور اگر تیرے بھی علم میں یہی ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوا دے۔ پتھر اتنا ہٹا کہ روشنی نظر آ گئی۔ دوسرے نے بھی یہی دعا کی، تیسرے نے بھی یہی دعا، عمل سامنے رکھا، عمل میں خلوص تھا۔ عمل تو ہمارے بھی ہیں، رمضان گزر رہا ہے، روزے ہیں، قیام ہیں، نمازیں ہیں، صدقات ہیں، حج ہیں،
عمریں ہیں، اعمال تو ہمارے بھی ہیں. کبھی اگر مصیبت میں پھنس جاؤ تو وہ عمل اللہ کے سامنے لا کے پیش کرو جس میں آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی رضا چاہی ہی نہ ہو. سامنے رکھو اور پھر اس سے مانگو، لیکن خلوص ہو، مانگنے میں بھی خلوص، عبادت میں بھی خلوص، سوال میں بھی خلوص. پہاڑ ہٹ جاتے ہیں اپنی جگہوں سے، چٹانیں جگہ چھوڑ دیتی ہیں. جب دعاؤں میں خلوص ہو تو دعا جا کے سیدھی رب کے عرش سے ٹکراتی ہے. اگر کسی کے اوپر مصائب کے پہاڑ ہیں، نا امید نہ ہو. نا امید تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. نا امید تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں آسرا و ٹیک لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی در نہیں ملتا. تمہارے پاس تو اللہ ہے، اللہ ہے. اور جب بندہ اس چیز کا تہیہ کر لے، یقین کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مانگ رہا ہے نا مجھ سے، یعلم ان لہ ربا، اسے پتا ہے کہ اس کا رب ہے. مایوس نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے. اگر کسی کو معاشی نا امیدی ہے، معاشی مشکل ہے، پیش کرے اللہ کے سامنے. گھریلو پریشانی ہے، پیش کرے اللہ کے سامنے. اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا ایک رب ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہگار ہے اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا ایک رب ہے جو رمضان کی ہر رات میں بکریوں کے ریوڑ کے برابر جو جتنے ان کے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تمہارے پاس تو وہ مالک ہر وقت ہمہ جہت سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگا میرا بیٹا غائب ہوا ہے، کسی نے اٹھایا ہے، اغوا کیا ہے، پریشان ہوں میں، مجھ سے زیادہ پریشان ہے میری بیوی، بتائیے کہ ہم کیا کریں. اور ساتھ ہی اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی مٹھی جو کا آٹا ہو وہ بھی دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تو محمد کے سب گھروں میں ایک مٹھی جو بھی نہیں. صبر کرو اور اللہ پہ توکل رکھو. اوصیھا وایاک بلا حول ولا قوت الا باللہ، میں تاکید کرتا ہوں تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. گھر آئے، آ کے بیوی کو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. کچھ دن گزرتے ہیں، بیٹا گھر آ جاتا ہے، 7 بکریوں کا ریوڑ ہے. مسند احمد کے مطابق بکریوں کی گنتی پتہ کتنی ہے؟ 4000. 4000 بکریاں. اس سے پوچھا کیا ہوا، کیا بنا؟ کہنے لگا مجھے کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے، جہاں پہ وہ لے گئے ایسے لگتا تھا کہ یہ ان ڈاکوؤں کے رہنے کی جگہ ہے.
وہاں پہ انہوں نے چوری کی ہوئے بے شمار جانور جو ہیں رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے اور اپنی نگرانی میں ان سے اپنے جانور چروایا کرتے تھے۔ چوکیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جگہ جگہ پہ پہرا تھا، چرانے والوں پہ نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا، ہم نے دیکھا، محسوس کیا کہ جہاں جہاں ان کے پہرے دار ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں خاموشی سے نکلے، میرے ذمہ جو یہ ریوڑ تھا بکریوں کا چرانے کا، میں نے سب کو اپنے آگے لگایا اور میں ادھر تک آ گیا ہوں۔ ادھر آنے تک مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس نے میرا پیچھا کیا ہو یا مجھ پہ نظر رکھی۔ اچھا، اب ماں پوچھتی ہے کہ جس دن تیرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی بھی ادھر نہیں تھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، وہ دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا؟ اس نے بتا دیا، اس نے کہا فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا۔ شابیہ پتہ کیا کہتی ہے؟ یہی وقت ہے جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ پکار ابھی شروع ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظاہر ہے جہاں سے آیا ہے وہیں جا ٹکرایا اور دل سے نکلی بات، یہ وہی وقت ہے۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر یہ اتنی ساری بکریاں لے کے آ گیا ہے، یہ کیا کریں؟ آپ رکھ لیجئے، تقسیم کر دیجئے، یا پھر انہیں چھوڑ دیا جائے کہ واپس وہیں چلی جائیں جہاں سے آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ واپس کرنے کی ضرورت ہے، نہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ فقر اتنا تھا کہ ایک مٹھی جو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ پریشانی اتنی تھی کہ لخت جگر سامنے نہیں تھا، جیسے ہی پکارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، مسکین صحابی تھا، بڑا ضرورت مند تھا، صاحب اولاد تھا۔ ایک دن گھر گیا، بچے رو رہے ہیں اور رونے کی وجہ فاقہ ہے، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا بچوں کو روتے ہوئے۔ یہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ گزرا ہو تو یہ تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے کہ اولاد اس کے سامنے رو رہی ہے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بڑی چیز نہیں، انہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ اس نے کہا جاؤ، جا کے کہیں سے کچھ تلاش کرو، کوئی چیز آ جائے۔ بیچارہ باہر نکل جاتا ہے، ماں تو وہیں گھر میں ہے، بچوں کا بلبلانا اور ان کا سسکنا وہ سنتی ہے۔ اب پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بچوں کو بہلانے کے لیے چکی کو رکھا، جیسے وہ رکھا کرتی تھی آٹا پیسنے کے لیے، بچے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر وہ تنور کی طرف گئی، فسجرتھا، تنور میں آگ جلا دی، لکڑیاں ڈال دی تاکہ بچوں کو تسلی ملے۔ چکی کو رکھ دیا صاف کر کے، تنور میں لکڑیاں جلا دی اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دی، اللہم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، اللہ ہمیں اتنا تو دے دے جسے ہم گوندھ سکیں، جسے ہم پکا سکیں۔ وہ گہرائی سے، دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلی ہے، فاقہ ہے، فقر ہے، بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، مالک کو یاد کیا، مالک کو یاد کیا۔ وہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے جس نے سکھایا یہ ہوا تھا اگر گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا ہے،
گھر میں اگر نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے. یہ جیسے ہی باہر سے اندر گئی چکی کی طرف، کیا دیکھتی ہے؟ چکی کے پاس جو آٹے کے لیے برتن رکھتے ہیں کہ اس میں چکی سے آ کے آٹا گرے گا، وہ بھر چکا ہے. تنور کی طرف گئی کہ کہیں بجھ نہ جائے. آٹا تو آ گیا ہے، طبرانی اوسط کی حدیث ہے یہ، آٹا تو آ گیا، تنور نہ کہیں بجھ جائے. تنور کی طرف گئی بھاگ کے، تنور بجھ نہ جائے. جیسے ہی نظر ڈالتی ہے تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، تنور روٹیوں سے بھرا ہوا، برتن آٹے سے بھرا ہوا، چکی سے آٹا ابھی آ رہا. شابی باہر کہیں سے ہو کے آ گئے، واپس آئے، دیکھا حالت بدلی ہوئی. کہا لگتا ہے میرے پیچھے کچھ ہوا ہے، کچھ آیا ہے. ہاں جی آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کہا من رزق اللہ، یہ اللہ کے رزق سے آیا، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. کھانا کھاتے ہیں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا صحابی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ پیش ہے، یہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکی کا کیا کیا؟ کہا جی اس کو میں نے ساری کو صاف کر لیا کہ یہ برکت والا مال ہے، وہ سارا بیچ میں سے میں نے صاف کر کے نکال لیا ہے. آپ دعا کی تاثیر کا اور دعا کی طاقت کا اندازہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چکی کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے، قیامت تک چکی گھومتی رہتی، یہ خاندان آٹا کھاتا رہتا. یہ دعا ہے اللہم ارزقنا. کوئی بڑی دعا نہیں لمبی چوڑی، کوئی دعا کا بڑی اہتمام نہیں، بس دل سے نکلی ہے بات اور اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کو جا کے جھنجھوڑ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ دعا کا اثر ہے، یہ دعا کی تاثیر ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا فائدہ ہے، یہ اللہ کو پکارنے کا فائدہ ہے، یہ اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے کا فائدہ ہے، یہ اس کے لیے اپنے دل کا خلوص دکھانے کا، قائم رکھنے کا فائدہ ہے. میمون فرماتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے دیکھا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. بادشاہ کہتا ہے احمد میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا مخلوق ہے. یہ مولوی کہتے ہیں سارے میرے پاس جو کھڑے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. تو بھی مان جا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کہنے لگے نہ بادشاہ کے کہنے سے مانا جا سکتا ہے، نہ مولویوں کے کہنے سے مانا جا سکتا ہے. کیا ہے بادشاہ؟ مولویوں کی حیثیت کیا ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں؟ ہمارے ہاں بھی آج کل بے شمار وہ جن کا استاد وہ یوٹیوب ہے، وہ وہاں سے مولوی بنے ہوئے ہیں، وہیں سے عالم، سارا ان کا کام وہیں پہ، ساری فتویٰ گیری وہیں پہ، ان کا ماخذ ماحصل بھی وہیں سے، اور جو آؤٹ پٹ وہ دے رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ. اور زیادہ تر فساد کی چیزیں، زیادہ تر لڑائی کی باتیں، زیادہ تر انتشار کے مسائل. کیا حیثیت ہے؟ کہا پھر کس چیز کی حیثیت ہے؟ کہا یا آیت قرآن کی لے آؤ یا فرمان پیغمبر کا لے آؤ، بس دو چیزیں، یا قرآن کی آیت یا رسول کا فرمان. بادشاہ غصے میں آیا، جلادوں کو بلواؤ. بلوایا گیا، احمد ابن حنبل کو کھڑا کرو. اب ہر جلاد صرف ایک کوڑا مارے گا، ایک کوڑا، وہ بھی پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. جبل استقامت کھڑا ہے،
ثابت قدمی کا پہاڑ، اور ایک جلاد سے زیادہ کوڑے اس لیے نہیں مروائے جا رہے کہ ایک کوڑا مارنے کے بعد قوت کچھ کم ہو جاتی ہے، ایک ہی مارے اور پوری قوت سے مارے۔ میمون کہتے ہیں جب احمد ابن حنبل کو 19واں کوڑا لگا تو اس وقت تک ان کی اوپر والی جو چادر تھی وہ پھٹ چکی تھی اور خون ان کے جسم سے بہہ رہا تھا ایسے جیسے پانی بہتا ہے۔ اوپر والی چادر نیچے گری اور میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد ابن حنبل کھڑا ہے 19 کوڑے کھانے کے بعد۔ کوڑا کیسا؟ جب لوگ آئے دور دور سے امام احمد ابن حنبل کے جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، انہوں نے بغداد کی جیل میں وہ کوڑا دیکھا جس سے امام احمد ابن حنبل کو سزا دی جاتی رہی۔ کوڑا دیکھ کے کہنے لگے احمد ابن حنبل تیری استقامت پہ قربان، تیرے صبر پہ قربان، تیرے حوصلے پہ قربان۔ یہ کوڑا تو ایسا ہے اگر ہاتھی کو ایک لگے وہ چنگھاڑتا ہوا دوڑ جائے، ایک کوڑا ہاتھی کو لگے چنگھاڑتا ہوا دوڑ جائے۔ میمون کہتے ہیں میں نے دیکھا احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہیں، جسم سے خون جاری ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے، کوڑے لگنے کی وجہ سے سارا جسم ایک جگہ پہ۔ میں نے دیکھا کہ جو نیچے چادر بندھی ہوئی ہے تہبند وہ نیچے کھسکنے لگا، نیچے کو کھسکنے لگا۔ جیسے ہی وہ کھسکنے لگا احمد بن حنبل نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ میں دیکھ رہا، لوگ دیکھ رہے، تہبند نیچے کھسکتا کھسکتا وہیں پہ رک گیا، وہیں پہ رک گیا۔ امام احمد بن حنبل بے ہوش ہوئے، اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا۔ جب ہوش میں آئے کہتے ہیں میں نے جا کے پوچھا احمد، میں نے دیکھا تیرا تہبند کھسک رہا تھا، قریب تھا کہ تو ننگا ہو جاتا، کیا کہا تھا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے؟ کون سی دعا کی تھی؟ کون سے ایسے لفظ کہے تھے جو تیرے قبول ہو گئے؟ کہا مانگا زیادہ کچھ نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا تھا اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان کے سامنے برہنہ نہ کرنا، مجھے ان کے سامنے بے لباس نہ کرنا، میرے پردے قائم رکھنا۔ کہنے لگے وہ وقت واقعی ایسا تھا، جیسے ہی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دل سے نکلی بات، کوڑے پڑنے سے پڑ گئے، سزا ملنی تھی مل گئی، جسم پھٹ گیا، خون بہہ گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن پردہ ظاہر ہو یہ گوارا نہیں۔ وہ دعا کی، تیری دعا اللہ نے قبول کر دی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اسد الغابہ میں ایک انصاری صحابی ابن معلق کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ بڑا تاجر تھا، بڑا تاجر، کہیں گیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے، واپسی پہ ضرورت پڑی سامان اٹھانے کے لیے، کسی سواری کی اور سوار کی، تو کسی نے اپنی خدمات پیش کر دی کہ میں لے کے جاتا ہوں آپ کو، آپ کے سامان کو معروف راستے سے ہٹ کے وہ ایک اور راستے پہ ہو لیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس علاقے کا واقف ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچیں گے۔ ابھی بیچ راستے میں ہی تھے کہ وہ سوار سواری سے نیچے اترا، تلوار نکال لی، صحابی کو کہا آ جاؤ آپ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے میرا مال لے لے، میرا مال لے لے، لیکن میری جان چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں، مال تو میرا ہو چکا ہے، مال میرا ہے، مال میرا ہو چکا ہے، تجھے قتل کروں گا۔ اچھا اگر قتل کرنا ہی ہے تو مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ کہنے لگے نماز پڑھ لو۔ آخری رکعت کے آخری سجدے میں دعا کرتے ہیں، زبان پہ آیت آ گئی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ وہ کون ہے جو مجبور و لاچار کی اس وقت سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں۔ یہ آیت آئی، آواز دی یا ودود یا ذا العرش المجید
یا فعال لما یرید، اللہ کی صفات اللہ کے سامنے پیش کی، اور آخر میں کہا اغثنی یا مغیث، اغثنی یا مغیث، اغثنی یا مغیث، او مددگار میری مدد کر، مدد کرنے والے میری مدد کر، تیرے سامنے سر سجدے میں رکھا ہے، میری مدد کر، مشکل میں پھنسا ہوا آس پاس بچانے والا کوئی نہیں، میری مدد کر۔ اچانک گھوڑا دوڑنے کی آواز آئی، ایک گھڑ سوار آیا، اس نے نیزہ نکالا، نیزہ اس نے ڈاکو کے سینے میں اتار دیا اور اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا اللہ نے تجھے بچا لیا ہے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں کوئی نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں جسے اللہ نے چوتھے آسمان پہ رکھا ہوا ہے، جب تو نے پہلی آواز دی نا پہلا آسمان کانپ گیا۔ یہ ہے آپ کا رب، یہ ہے آپ کا رب کہ آپ کے دل سے نکلی آواز آسمانوں تک جائے، آسمان کانپ جائیں، دوسری آواز دی دوسرا آسمان کانپا، تیسرا آسمان کانپا، چوتھے آسمان کانپنے پہ میں نے کہا اللہ مجھے بھیجا جائے اس کی مدد کے لیے، میں چوتھے آسمان سے تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہی اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے پیغمبر جب میرے بندے آ کے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں نا، تو انہیں کہنا اللہ بڑا قریب ہے، اللہ بڑا قریب ہے۔ مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، امید اور ہمت نہیں ہارنی، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، اکتانا نہیں ہے، وہ دے گا، وہ دے گا، وہ دیتا ہے، وہی دیتا ہے، اور کون دے سکتا ہے؟ اور کوئی ہے ہی نہیں، بس توکل قائم رکھ، توکل قائم رکھ۔ امام احمد ابن حنبل کی میں بات کر رہا تھا، انہیں جب پوچھا جاتا امام صاحب بڑی تکلیف دی گئی، پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور ہمیں وہی پہنچنا ہے نا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ توکل ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ نقصان ہوا اللہ تیری مرضی ہے، مایوس نہیں ہونا، کوئی جان چلی گئی تیری مرضی ہے، مایوس نہیں ہونا، اولاد نافرمان ہے مالک سے دعا کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا، اور معاملات ہیں، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ رمضان ہے، افطار کا وقت ویسے ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آج جمعہ ہے، جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ دعا نہیں چھوڑنی، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ